قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول، یہ ہمارے لیے مرکز اطاعت ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ یہاں پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا عطرتی اہل البیت، یعنی میرا خاندان، میرا خانوادہ اہل بیت۔ اور یہ بالکل مستند اور اوتھینٹک حدیث ہے اور اس پر ہم سب کا ایمان ہے، لیکن کچھ لوگ اس کا غلط مطلب اخذ کرتے ہیں اور لوگوں کو پرووک یا مس گائیڈ یا مس لیڈ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور خدا نخواستہ اس بات کو پروف کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق نہیں ہے۔ تو دیکھیں، ہم اسی حدیث کے مطابق بات کرتے ہیں۔ فرمایا ہرگز تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے۔ تو پہلی چیز کتاب اللہ۔ اب اللہ کی کتاب سے مراد قرآن ہے، تو جو قرآن کو تھامے گا تو اس میں صحابہ کرام کا معیار حق ہونا تو بالکل مسلم ہے۔ صحابہ کرام تو تاریخی شخصیات نہیں، قرآنی شخصیات ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اس میں بالکل پیرامیٹرز بتلا دیے گئے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لانا یہی تمہارا ایکسیپٹیبل ہے۔ اور السابقون الاولون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون کلا وعد اللہ الحسنى وبالآخرة هم یوقنون لقد رضی اللہ عن المؤمنین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس طرح کی 20 آیات، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا۔ یعنی قرآن تو صحابہ کرام کے اوصاف حمیدہ سے بھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کو پکڑنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے بھی صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا لازم اور ثابت ہو گیا، یہاں پر توڑ نہ پیدا کیا جائے۔ اور دوسری بات، حدیث پاک میں آپ نے یوں بھی فرمایا کہ تم گمراہ نہیں ہوگے جب تک دو چیزوں کو تھامے رہو گے، عطرتی آل البیت کے ساتھ ساتھ سنتی، میری سنت، اور آقا کی سنت کیا ہے؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تم پر لازم ہے میری سنت کو فالو کرنا اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو فالو کرنا۔ تو ان چاروں خلفاء کی جو اقتداء ہے اس کا ثبوت تو ہے۔ اور فاقتدوا بالذین من بعدی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی طرف اشارہ کر کے اسپیسیفکلی آپ نے فرمایا میرے بعد ان دونوں کی اقتداء کرنا۔ آسمان پر اگر آپ کے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں تو زمین پر دو وزیر حضرت ابو بکر و عمر ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ ان کے گرد جمع اور ان کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی اس تاریخی پاکیزہ زندگی پر وہ رشک کر رہے تھے۔ تو میرے کندھوں پر کسی نے ہاتھ رکھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی میت کی طرف دیکھ کر کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ مجھے پوری امید تھی کہ آپ اپنے ان دو ساتھیوں کے نقش قدم پر چل کر ان سے جا ملیں گے، آقا اور حضرت ابو بکر، اور آپ نے اپنے بعد کسی کو نہیں چھوڑا کہ جس کی پاکیزہ زندگی پر میں رشک کروں۔ آپ کی زندگی میرے لیے مشعل راہ ہے۔ اور یہ جملے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے بارہا لسان نبوت کو یوں فرماتے ہوئے سنا کہ میں نکلا ابو بکر و عمر ساتھ تھے، میں داخل ہوا ابو بکر و عمر ساتھ تھے، میں فلاں جگہ گیا ابو بکر و عمر ساتھ تھے۔ جب میں نے یوں مڑ کر دیکھا تو یہ تاریخی الفاظ دہرانے والی شخصیت فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ عنہ تھی۔ تو اسی لیے صحابہ اکرام اور اہل بیت کے درمیان بالکل تفریق نہیں۔ اہل بیت ہماری اس آنکھ کا سرما،
صحابہ اکرام ہماری اس آنکھ کا سرما ہے، اور ان کی ایک دوسرے سے محبت اور عقیدت وہ ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاؤں صاف نہیں کیے؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں شہزادوں کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ مقرر نہیں کیا؟ کیا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو اپنے کاندھے پر سوار نہیں کیا؟ فحملہ علی عاتقہ، قربان جاؤں صدیق تیری عظمت پر، نبوت بھی تیرے کندھے پر سوار، اور نبوت کے خانوادے اور ان کے نواسے بھی تیرے کندھوں پر سوار۔ تو اسی لیے جب ہم پوری بات امت کے سامنے رکھیں گے تو اس سے جوڑ آئے گا، اس سے محبت پروان چڑھے گی، اور اس سے نفرتیں اور عداوتیں وہ آخری ہچکیاں لے کر دفن ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں ان شخصیات کے نقش قدم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com